السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجیے ایف بی آصف یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات، مولانا صاحب کے بیانات، ان کو جتنی کثرت سے پڑھا جائے گا اور سنا جائے گا، ہمارا کام کرنے والا عملہ اتنا کام میں سیرت کے زیادہ قریب جائے گا۔ اس لیے کہ ان دونوں باپ بیٹوں نے جو دنیا میں تجدیدی کام کیا ہے، وہ دعوت کی اس سنت کو زندہ کیا ہے جس کو ایک بڑی مدت ختم ہوئے ہوئے گزری تھی۔ اس لیے حضرت کے بیانات مسلسل کام کرنے والوں کی نظر میں رہنے چاہیے۔ ہم رائے بن گئے، ایک صاحب نے کہہ دیا کہ اس وقت کچھ امور ہیں، لہذا وہ امور لے لیے جائیں اور اس وقت بیان، حضرت کا بیان پڑھنے کو رہنے دیا جائے۔ تو محسن العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا روزانہ کا ایسا وظیفہ ہے کہ اگر اس کو ایک دن بھی چھوڑ دیا تو اسی دن ہمارے کام میں ضعف اور قربانی کی سطح نیچے آ جائے گی۔ یہ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے۔ اگر ایک دن بھی چھوڑ دیا تو ہماری قربانی کی سطح نیچے آ جائے گی۔ سب کے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت سارے کام کو صحابہ کرام کی سیرت اور صحابہ کرام کے زمانے کی سطح پر کھینچ کر لانا چاہتے تھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا یہ ایک بنیادی مقصد ہے۔ تو جتنی چیزیں بھلائی جا چکی ہیں، جتنی چیزیں معمول سے نکل چکی ہیں، ان تمام چیزوں کو عملی طور پر وجود میں لانا اس دعوت کی محنت کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ یہ نہ کہو کہ صرف دین مقصود ہے، ورنہ تو تمہیں اس کام کے طریقہ کار سے ہٹ کر دوسرے طریقے زیادہ آسان اور زیادہ سہولت کے نظر آئیں گے، جس سے وہ اعمال دعوت جس پر امت کو مجتمع کیا گیا تھا تربیت اور تعلیم کے لیے، وہ نظام دعوت امت میں سے ختم ہو جائے گا اور کوئی جدید نظام سوچنے لگیں گے کام کرنے والے امت کے تعلیم و تربیت کے لیے۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے متقدمین کے طریقے پر ہی جمے رہنا، علم حاصل کرنے کے لیے متقدمین کے طریقے پر ہی جمے رہنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اس زمانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ ان سے زیادہ پرانا کون ہوگا جو یہ کہہ رہے کہ بھئی علم کا حاصل کرنے کے لیے پرانوں کے طریقے پر ہی جمے رہنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضرت کے بیانات اپنی، یعنی کیا عرض کروں کہ ساتھی فرصت کے وقت میں اخبار دیکھتے ہیں، فرصت کے وقت میں اخبار دیکھتے ہیں، اور فرماتے تھے کہ جو اخبار دیکھے گا اس کے ذہن پر یہ بات سوار ہوگی کہ جو حکام چاہیں گے وہ ہوگا، اور جو قرآن اور اس کی تفسیر دیکھے گا اس کے ذہن میں بات پیدا ہوگی کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن کا موضوع ہے ساری دنیا کے اذہان کو
اللہ کی مشیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کامیابی کے ضابطوں کی طرف پھیرنا یہ قرآن کا موضوع ہے، اور اخبار کا موضوع یہ ہے کہ ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمانوں کی ذہنیت کو یہود و نصارہ کی ذہنیت کی طرف پھیرنا یہ اخبارات کا موضوع ہے، یہ اخبارات کا موضوع ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اشعار پڑھے گا وہ قرآن یاد نہیں رکھ سکے گا، وہ قرآن یاد نہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اخبار پڑھے گا وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکے گا، وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخبار کا مقصد ہے حال کو حال سے بدلنا، یا بہت اگر کوشش کی تو حال کو حکام کے ذریعے بدلنا، حال کو حکام کے ذریعے بدلنا۔ اور قرآن کا کہنا یہ ہے کہ تم جس حال سے بھی گزر رہے ہو اس حال کا تعلق تمہارے باہر کی کسی شکل سے نہیں ہے، بلکہ اس حال کا سب سے پہلے تعلق تمہارے اپنے اعمال سے ہے۔ ہمارا اعمالکم عمالکم، تم اعمال کی شکایت نہ کرو بلکہ اعمال کو حکام کے اقدام سے متہم کرو، حکام کے اقدام سے اپنی ذات کو متہم کرو۔ یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے کہ اپنے حالات سے اپنی ذات کو متہم کرو کہ جو بھی حال آ رہا اس حال کا میری ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ لوگ سارے احوال کو باہر کی شکلوں سے جڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جو حالات کو کسی باہر کی شکل سے جوڑ دیتے ہیں، اور جو لوگ حالات کو باہر کی شکلوں سے جوڑ دیتے ہیں وہ خارجی کوششوں سے حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب حالات کے آنے کو خارجی باہر کی چیزوں سے جوڑ دیں گے تو پھر ان کے حل کو بھی باہر کی چیزوں میں تلاش کریں گے، اس کے حل کو بھی باہر کی شکلوں میں تلاش کریں گے۔ اس لیے مولانا صاحب کے بیانات تو ہمارے ہر ضلع، ہر صوبے، ہر علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ اہتمام سے پڑھا کریں، اور بیان کرنے والوں کو چاہیے کہ حضرت کے بیان کو پڑھے بغیر بیان نہ کریں، حضرت کے بیان کو پڑھے بغیر کوئی بیان نہ کرے۔ جو بھی آدمی بیان کرے ممبر سے وہ پہلے حضرت کے بیان کو پڑھ لے، پہلے حضرت کے بیان کو پڑھ لے تاکہ وہ اپنے موضوع سے ہٹے نہ، ورنہ رفتہ رفتہ اس کا بیان اس کی معلومات پر اور اس کی رائے اس کے تجربات پر آ جائے گی۔ بیان اپنی معلومات پر اور رائے اپنے تجربات پر، کیونکہ حضرت فرماتے تھے جو کچھ میں چاہتا تھا وہ میں نے حفظ صاحبہ میں جمع کر دیا، سب حفظ صاحبہ میں سب جمع کر دیا۔